تم ہوش میں آ چکی ہو یہ جان کر خوشی ہوئی علیزے، حماد دورانی کی بھاری اور سرد آواز کمرے میں گونجی۔ علیزے نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے وہی شخص تھا جس کے خوف سے وہ 2 دن گھنے جنگل میں بھاگتی رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی تھی جس پر خون کا ایک ہلکا سا دھبا اس رات کی گواہی دے رہا تھا جب علیزے نے ایک بھاری گلدان اس کے سر پر دے مارا تھا۔ گھٹیا شخص، تم نے میرے ساتھ اور میرے ہاتھ کیوں باندھے اور یہ کپڑے؟ علیزے کی نظریں اپنے لباس پر پڑی جو اب تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم کس طرح کے درندے ہو؟ حماد نے کرسی گھمائی اور بالکل اس کے سامنے جھک گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے علیزے کا جبڑا اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اپنی زبان کو لگام دو علیزے، تمہارے گیلے کپڑے نوکرانی نے بدلے تھے، مجھے تمہارے جسم میں کوئی دلچسپی نہیں فی الحال، اور یاد رکھو میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا، میں تو اپنی ملکیت واپس لایا ہوں۔ کیسی ملکیت؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں، علیزے نے ہچکیوں کے درمیان چیخ کر کہا۔ حماد کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ تم نہیں جانتی لیکن میں جانتا ہوں، تم جس شہباز ہاشمی کی لاڈلی بیٹی بنی پھرتی ہو نا، اس نے 15 سال پہلے ایک خاندان کو زندہ جلا دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ حماد دورانی بھی مر گیا، لیکن میں واپس آئی ہوں اپنا حق لینے کے لیے۔ علیزے کو کچھ یاد نہیں تھا، اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ہاشمی خاندان کی اکلوتی وارث ہے جس کی شادی شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کے بیٹے سے ہونے جا رہی تھی۔ لیکن نکاح سے چند گھنٹے پہلے جب وہ بیوٹی پارلر سے نکل رہی تھی اسے اغوا کر لیا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص حماد دورانی اس کے بچپن کا وہ حصہ ہے جس وقت کے گرد چھپانا جیا اور جس وقت کی گرد نے چھپا دیا تھا۔ جب علیزے 5 سال کی تھی اور حماد 12 سال کا، تب ان دونوں کا نکاح ایک خاندانی معاہدے کے تحت ہوا تھا۔ لیکن اقتدار اور دولت کے ہوس میں علیزے کے باپ نے حماد کے والدین کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا۔ حماد بچ گیا تھا مگر دنیا کی نظر میں وہ ختم ہو چکا تھا۔ حماد نے اس کے ساتھ ہاتھ کھول دیے تھے لیکن کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ علیزے غصے میں بھپری ہوئی شیرنی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حماد ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ کھا لو اسے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں کھانا مجھے، تم نے مجھے یہاں قید کیوں کر رکھا ہے؟ میرے پاپا تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر وہ تمہارا وہ حال کریں گے کہ کیا؟ حماد نے اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس کا قد علیزے سے کہیں زیادہ تھا، وہ اس کے سامنے بالکل چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ تمہارے پاپا کو لگ رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے بھاگی ہو، میں نے ثبوت ہی ایسے چھوڑے، اب خاموشی سے یہ سوپ پیو ورنہ مجھے پلانا بھی آتا ہے۔ میں نہیں پیوں گی، تم ایک بدتمیز، مغرور اور جاہل انسان ہو۔ علیزے نے سوپ کا پیالہ زور سے پرے دھکیلا جو حماد کی مہنگی شرٹ پر جا گرا۔ حماد کی آنکھوں میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ تمہیں اندازہ نہیں تم کس سے کھیل رہی ہو؟ اندازہ ہے مجھے، ایک اغوا کار سے جو شاید پاگل بھی ہے، علیزے نے معصومیت سے لیکن ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ حماد نے گہرا سانس لیا اور خود کو قابو کیا۔ اس نے علیزے کے چہرے پر جھک کر کہا، پاگل تو میں ہوں، تمہارے عشق میں نہیں، تمہارے باپ سے بدلے کی آگ میں، لیکن تم میری بیوی ہو علیزے، بچپن سے۔ اس حقیقت کو تم جتنا جلدی مان لو تمہارے لیے اتنا اچھا ہے۔ جھوٹ، سب جھوٹ، علیزے نے کانوں پر ہاتھ رکھ لی۔ علیزے کو احساس نہیں تھا کہ حماد پچھلے 2 سالوں سے اس کے سائے کی طرح ساتھ تھا۔ وہ جب کالج جاتی، جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ پر ہوتی، حماد کی نظریں ہمیشہ اس پر ہوتیں۔ وہ اس کی ہر پسند، ہر ناپسند سے واقف تھا۔ حماد کے باہر نکلتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن علیزے کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ بیوی، نکاح بدلا، یہ الفاظ اس کے سر میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اس نے غصے سے اپنی قمیض کی آستین سے آنسو پوچھے اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ تم مجھے قید نہیں رکھ سکتے حماد دورانی، اگر پاپا نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو وہ تمہیں زندہ دفن کر دیں گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی پر لوہے کی مضبوط جالی لگی تھی، لیکن اس کے نیچے موجود لکڑی کا فریم پرانا اور بوسیدہ معلوم ہوتا تھا۔ شہر کے سب سے پرتعیش بنگلے ہاشمی ولا میں کہرام مچا ہوا تھا۔ شہباز ہاشمی اپنے اسٹڈی روم میں ٹہل رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کچھ تصاویر بکھری پڑی تھیں جن میں علیزے ایک انجان شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ یہ سب حماد کا تیار کردہ جال تھا۔ گھٹیا لڑکی، میری ناک کٹوا دی اس نے، شہباز نے دھاڑتے ہوئے میز پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ اس کی بیوی سریہ بیگم روتے بولی، شہباز خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، ہماری بیٹی کسی کے ساتھ کیوں بھاگے گی؟ وہ اغوا ہوئی ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ خاموش ہو جاؤ سریہ، شہباز نے غصے سے انہیں دیکھا۔ میڈیا میں خبریں اڑ رہی ہیں کہ ہاشمی کی اکلوتی بیٹی نکاح سے چند گھنٹے پہلے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ بزنس پارٹنر مجھ پر تھو تھو کر رہے ہیں، اگر وہ مجھے مل گئی نا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ وہ میری بیٹی نہیں، میرے نام پر دھبا ہے۔
شہباز ہاشمی کو اپنی بیٹی کی فکر سے زیادہ اپنی ساکھ کی فکر تھی۔ اسے وہ پرانا حادثہ یاد ہی نہیں تھا، یا شاید وہ سمجھتا تھا کہ گناہ کے نشان مٹ چکے ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جسے دھپا کہہ رہا ہے وہ اسی کے بوئے ہوئے کانٹوں کی فصل کاٹ رہی ہے۔ اگلی صبح حماد تیار ہو کر علیزے کے کمرے میں داخل ہوا۔ علیزے بستر پر خاموش بیٹھی تھی، جیسے ہار مان چکی ہوں۔ میں شہر جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، خاموشی سے یہاں پڑی رہنا۔ حماد نے گھڑی باندھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ علیزے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، کیا میں شہر میں جا سکتی ہوں؟ حماد کی آنکھوں میں شک ابھرا۔ تاکہ تم پھر سے بھاگنے کی کوشش کرو؟ کہاں بھاگوں گی؟ باہر تو تمہارے مسلح گارڈز کھڑے ہیں، اور ویسے بھی اس ویرانے میں مجھے راستہ تک نہیں معلوم۔ علیزے نے اتنی معصومیت سے کہا کہ حماد ایک لمحے کے لیے دھوکا کھا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 15 منٹ، ماسی تمہارے ساتھ ہوگی۔ حماد مڑا اور جانے لگا، لیکن پھر رکا اور علیزے کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر اس بار تم نے کوئی چال چلی علیزے، تو یاد رکھنا میں جتنا اچھا محافظ ہوں، اس سے کہیں زیادہ بڑا شکاری ہوں۔ علیزے نے مصنوعی ڈر کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلا دیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دماغ میں پلان تیار تھا۔ حماد کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد علیزے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ماسی کچن میں کسی کام سے مصروف ہوئی ہیں۔ یہی موقع تھا۔ اس نے پچھلے 2 گھنٹوں میں کھڑکی کی جالی کو ایک پرانی پیچ کس جو اسے اسٹور روم سے ملا تھا کسی مدد سے ڈھیلا کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی، جالی کو پوری قوت سے دھکا دیا اور وہ باہر گر گئی۔ علیزے نے ایک لمبا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی۔ آئی ایم سوری حماد درانی، تمہاری ملکیت تمہارے قبضے سے آزاد ہو رہی ہے۔ وہ جنگل کی سمت بھاگی۔ اسے کانٹے چبھ رہے تھے، جھاڑیاں اس کے لباس کو تار تار کر رہی تھیں، لیکن وہ نہیں رکی۔ اسے بس سڑک پر پہنچنا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ بھاگنے کے بعد اسے دور ایک پکی سڑک نظر آئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن جیسے ہی وہ سڑک کے قریب پہنچی، ایک کالی تیز رفتار گاڑی تھر تھراتی ہوئی اس کے سامنے آ کر رکی۔ علیزے کا دل حلق میں آ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور حماد درانی اپنی کالی اینک اتارے انتہائی غصے میں باہر نکلا۔ تو تم نے اپنی بات پر قائم نہ رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ حماد کے آواز میں وہ گرج تھی کہ علیزے کے قدم وہیں جم گئے۔ تم تو شہر گئے تھے؟ علیزے نے ہکلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ شہر گیا تھا، لیکن اب میں شکار کی فطرت سے واقف تھا۔ مجھے پتا تھا تم وہی کرو گی جو ایک ضدی بچی کرتی ہے۔ حماد اس کے قریب آیا اور اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ علیزے کی چیخ نکل گئی۔ چھوڑو مجھے، تم ایک جاہل انسان ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ علیزے نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مکے مارنے شروع کر دیے۔ حماد نے تڑپ کر اسے خود سے دور کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ بس بہت ہو گیا تمہاری چھپن چھپائی، اب تمہیں وہ سبق ملے گا جو تم کبھی نہیں بھولو گی۔ کیا کرو گے تم؟ مار دو گے؟ مار دو نا، ویسے بھی پاپا مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ علیزے نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ حماد کے چہرے پر ایک تلخ ہنسی آئی۔ تمہارے پاپا؟ علیزے، تمہارے پاپا نے اخبارات میں اشتہار دے دیا ہے کہ ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم ان کے لیے مر چکی ہو۔ علیزے کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یقین نہیں آتا، یہ دیکھو۔ حماد نے اپنے فون پر ایک نیوز کلپ چلایا جس میں شہباز ہاشمی ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی بد کردار ہے اور وہ اسے عاشق کر چکا ہے۔ علیزے کے آنسو تھم گئے۔ اس کی آنکھوں میں موجود معصومیت کی جگہ ایک گہرے دکھ نے لے لی۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے ڈھیر ہو گئی۔ حماد نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ٹسک سی اٹھی، لیکن انتقام کی آنکھ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے علیزے کو گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب تمہارے اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے علیزے شہباز ہاشمی، یا یوں کہو علیزے حماد درانی۔ گاڑی کے اندر علیزے نے سسکتے ہوئے کہا، تم بہت برے ہو حماد۔ حماد نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں جانتا ہوں، اور ابھی تو تمہیں میری برائی کی بہت سی قسطیں دیکھنی ہیں۔ ابھی تو صرف سوپ گرا ہے، اگلی بار شاید تم خود کو میرے غصے سے نہ بچا سکو۔ میں تمہارے ہاتھ کا کھانا کبھی نہیں کھاؤں گی۔ علیزے نے منہ بسر کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہیں، بھوک بڑے بڑوں کا غرور توڑ دیتی ہے، حماد نے شرارت سے کہا۔ علیزے کی خاموشی حماد کو سکون دینے کی بجائے بے چین کر رہی تھی۔ گاڑی کی بند فضا میں صرف علیزے کی سسکیوں کی آواز تھی جو اب آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ حماد نے ایک نظر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ وہ تھک کر سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند چکی تھی، لیکن اس کے لرزتے ہونٹ بتا رہے تھے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ تمہارے باپ نے تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دیا، تم اس پر حیرت نہیں ہوئی؟ حماد کی سرد آواز نے خاموشی کو چیرا۔ علیزے نے آنکھیں کھولی۔ ان میں بے یقینی اور دکھ کی لہر تھی۔ پاپا مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے انہیں مجبور کیا ہوگا، یا شاید وہ تصاویر جھوٹی ہیں۔ حماد نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔
جس میں طنز اور نفرت بھری تھی۔ مجبوری؟ شہباز ہاشمی کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا لیزے، سوائے اس کے اپنے خوف کے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر سچ سامنے آ گیا کہ تم کس کی امانت ہو تو اس کا بنا بنائے محل ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ تم کس سچ کی بات کر رہے ہو؟ علیزی نے تڑپ کر پوچھا۔ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ فی الحال یہ جان لو کہ تم اب ہاشمی ولا کی شہزادی نہیں، درانی حویلی کی قیدی ہو، اور شاید اس سے کچھ زیادہ بھی۔ حماد نے گاڑی پرانی لیکن عالیشان حویلی کے سامنے روکی، جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور خاردار تاریں لگی تھیں۔ ادھر ہاشمی ولا میں سریہ بیگم اپنے کمرے میں جا نماز پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ شہباز ہاشمی اندر داخل ہوا تو اس کا چہرہ اب بھی غصے سے تنا ہوا تھا۔ اب رونا بند کرو سریہ، اس لڑکی نے ہمارا نام مٹی میں ملا دیا ہے، شہباز نے گرج کر کہا۔ سریہ بیگم تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ نام کی پڑی آپ کو شہباز، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، آپ جانتے وہ ایسی نہیں ہے، وہ تصاویر، وہ سب کسی کی سازش ہے، آپ نے اسے ڈھونڈنے کے بجائے آنکھ کیوں کر دیا؟ شہباز کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ قریب آیا اور سریہ کا بازو پکڑ کر غصے سے پھنس پھسایا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کہ وہ پولیس کے پاس جائے، کہ وہ حماد درانی کا نام لے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر وہ لڑکا زندہ ہے تو میرا کیا حشر کرے گا؟ سریہ کیا آنکھیں پھیل گئیں۔ حماد؟ کیا وہی حماد جسے آپ نے 15 سال پہلے؟ خاموش! شہباز نے ان کا منہ ہاتھ سے دبا دیا۔ وہ حادثہ ایک ضرورت تھی، لیکن وہ سانپ کا بچہ بچ گیا ہے۔ وہ علیزے کو لے گیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ علیزے میری کمزوری نہیں، میرا سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ اسے ڈھال بنا کر مجھ تک پہنچے گا۔ مجھے علیزے کو آگ کرنا پڑا تاکہ دنیا کو لگے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ وہ مجھے سڑک پر لے آئے گا۔ سریہ بیگم صدمے سے وہیں بیٹھ گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا شوہر اپنی بیٹی کو بچانے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے۔ آپ انسان نہیں، بدتر ہیں۔ اپنی گناہوں کی سزا آپ معصوم علیزے کو دے رہی ہیں۔ وہ معصوم نہیں ہے سریہ، وہ اس حماد کی منگیتر تھی، بچپن سے۔ وہ اپنے حق کے لیے آیا ہے۔ اگر میں اسے نہ روک سکا تو وہ ہم سب کو زندہ جلا دے گا۔ شہباز کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ حماد علیزے کو زبردستی کھینچتا ہوا حویلی کے اندر لے آیا۔ علیزے مزاحمت کر رہی تھی لیکن حماد کی گرفت لوہے کی مانند تھی۔ چھوڑو مجھے، تم ایک بدتمیز انسان ہو، کیا تمہاری ماں نے تمہیں عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا؟ علیزے نے غصے سے کہا۔ حماد ایک دم رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غم اور غصے کا ایک طوفان اٹھا۔ اس نے علیزے کو دیوار سے لگایا اور اس کے چہرے کے اتنے قریب ہوا کہ علیزے کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ میری ماں کے بارے میں بات مت کرنا علیزے، تمہارے باپ نے میری ماں کو اس وقت مجھ سے چھینا تھا جب میں نے ابھی زندگی دیکھنا شروع بھی نہیں کی تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ علیزے سہم گئی۔ میں نہیں جانتی تھی۔ تم کچھ نہیں جانتی، تم تو صرف شاپنگ، ڈیزائنر کپڑے اور پارٹیز کا پتہ ہے۔ حماد نے اسے چھوڑا، کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب سنو، یہاں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی جب تک میں نہ کہوں۔ مارسی تمہاری ضرورت کا خیال رکھے گی، اور ہاں، یہ نخرے چھوڑ دو کہ تمہیں بھوک نہیں ہے۔ میں تمہارے گھر کا پانی تک نہیں پیوں گی۔ علیزے نے گردن اکڑا کر کہا۔ اچھا؟ حماد کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھا اور میز پر رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے قریب لایا۔ پینا تو پڑے گا۔ ہرگز نہیں۔ علیزے نے گلاس کو دھکا دینے کی کوشش کی لیکن حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علیزے پی لو، ورنہ مجھے پلانے کے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ حماد نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ تم جاہل ہو۔ علیزے نے غصے سے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا اور پھر باقی پانی حماد کے چہرے پر پھینک دیا۔ حماد بالکل ساکت رہ گیا۔ پانی اس کے چہرے سے ٹپک کر اس کے سفید چھٹ کو گیلا کر رہا تھا۔ علیزے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ اب تم گئے حماد درانی؟ علیزے نے ڈرتے ہوئے سوچا۔ حماد نے جیب سے رومال نکالا اور انتہائی آرام سے اپنا چہرہ پوچھا۔ اس کی خاموشی علیزے کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ فلمی سین ہے؟ حماد نے دبی دبی آواز سے پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اب پیار سے سمجھاؤں گا؟ اس نے ایک دم علیزے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ علیزے کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ تم یہاں میری بیوی کی حیثیت سے ہو، اور بیویوں کے شوہر کی نافرمانی کی سزا ملتی ہے۔ حماد نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ کل صبح سے تم اس حویلی کی کچن میں کام کرو گی، تم خود کھانا بناؤ گی اور مجھے پیش کرو گی۔ میں نے کبھی چائے تک نہیں بنائی، علیزے نے حیرت سے چیخ کر کہا۔ تو اب سیکھ لو گی۔ شہزادیوں کے دن ختم ہوئے علیزے بیوی، اب تم ایک مجرم کی بیوی ہو تو کام بھی ویسے ہی کرنے پڑیں گے۔ حماد اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ علیزے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جب اس سے نیچے باغ میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔
اس نے جھک کر دیکھا تو ایک عورت سفید لباس میں وہاں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا لیکن وہ مسلسل علیزے کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علیزے کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے وہ؟ اس نے دبی آواز سے پکارا، لیکن وہ عورت سائے کی طرح درختوں میں غائب ہو گئی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ حماد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ حماد، باہر کوئی تھا؟ ایک عورت۔ علیزے نے گھبرا کر بیلکنی کی طرف اشارہ کیا۔ حماد نے بیلکنی میں جا کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس موڑا اور علیزے کی عجیب نظروں سے دیکھا۔ یہاں میرے اور گارڈز کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ لگتا ہے تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ نہیں، میں سچ میں کسی کو دیکھا ہے۔ علیزے کی آنکھوں میں خوف تھا۔ حماد خاموش رہا۔ اس نے ڈائری میز پر رکھی۔ یہ ڈائری تمہارے لیے ہے، اسے پڑھنا، شاید تمہیں تمہارے پاپا کے کچھ اور کارنامے پتہ چل جائے۔ اور ہاں، صبح 6 بجے ناشتہ میز پر ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں بھوکا بہت خطرناک ہوتا ہوں۔ وہ چلا گیا لیکن علیزے کی نظریں اس ڈائری پر جم گئی۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کھولی، اس کے اندر سے ایک پرانی تصویر گری۔ تصویر میں 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جن کے ہاتھ آپس میں بندھے ہوئے تھے اور پیچھے ایک پرانا نکاح نامہ نظر آ رہا تھا۔ لڑکا حماد تھا لیکن لڑکی کا چہرہ علیزے سے بالکل مختلف تھا۔ علیزے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگر یہ میں نہیں ہوں تو 15 سال پہلے حماد کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ اور میں یہاں کیوں ہوں؟ اسی وقت بیلکنی سے دوبارہ ہی وہی سڑسڑاہٹ سنائی دی۔ علیزے نے مڑ کر دیکھا تو وہی سفید پوش عورت بیلکنی کے جنگلے پر ہاتھ رکھے سے گھور رہی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ صاف تھا، وہ بالکل علیزے جیسی دکھتی تھی۔ علیزے کی چیخ اس کے گلے میں ہی پھنس گئی۔ یہ ہم شکل کون تھی؟ حماد کا اصل مقصد کیا تھا؟ اور شہباز ہاشمی نے اپنی بیٹی کے بارے میں کون سا ایسا راز چھپایا تھا جو اب ان سب کی زندگی کو نگلنے والا تھا؟ علیزے کی چیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ سامنے موجود عورت بالکل اسی کا عکس تھی، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، لیکن اس کی رنگت کسی مردے کی طرح سفید تھی اور آنکھوں میں گہری وحشت تھی۔ علیزے نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس کا پاؤں میز سے ٹکرایا اور وہ نیچے گر پڑی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اٹھی، بیلکنی خالی تھی۔ وہاں صرف تیز چلتی ہوا کا شور تھا اور پردے لہرا رہے تھے۔ علیزے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر دوبارہ اٹھائی۔ تصویر میں موجود لڑکی کا چہرہ اب اسے اپنا ہی لگ رہا تھا، لیکن ڈائری کے اگلے صفحات پر موجود تحریر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ حماد، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو یاد رکھنا، شہباز ہاشمی نے صرف تمہارا گھر نہیں جلایا، اس نے ایک ایسی حقیقت کو بھی دفن کیا ہے جو اگر سامنے آ گئی تو علی سے خود اپنے باپ سے نفرت کرنے لگے گی۔ یہ تحریر حماد کے والد کی تھی جو انہوں نے مرنے سے چند دن پہلے لکھی تھی۔ علیزے کا سر چکرانے لگا۔ صبح 6 بجے حماد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اخبار پڑھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی بزنس ٹائکون کے بجائے کسی خاندانی نواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کچن سے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی تو اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھ کر کچن کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ علیزے، جس نے کبھی چائے کا کپ تک نہیں اٹھایا تھا، اس وقت آٹے میں لت پت کھڑی تھی۔ اس کے گالوں پر آٹا لگا تھا اور وہ روحان سی ہو کر پراٹھا بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھا ناشتہ میز پر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا تھا کہ پورے کچن کو سفید رنگ میں رنگنا ہے۔ حماد کی آواز سن کر علیزے اچھل پڑی۔ تم خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے یہ سب نہیں آتا؟ علیزے نے غصے سے چمچہ فرش پر پٹک دیا۔ حماد خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس نے علیزے کے ہاتھ سے بیلن لیا اور بڑی مہارت سے پیڑا بنانے لگا۔ علیزے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یہ سب کیسے آتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ جب اپنوں کے جنازے اٹھانے کے بعد بندہ تنہا رہ جائے نا علیزے، تو اسے زندہ رہنے کے لیے سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے اس محل سے نکال کر سڑکوں پر پھینکا تھا، یہ تو معمولی کام ہے۔ حماد کے لہجے کی سختی نے علیزے کو پھر سے خاموش کر دیا۔ ناشتے کے بعد جب حماد اپنے کام سے چلا گیا، علیزے نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہم شکل کا راز جان کر رہے گی۔ وہ دبے پاؤں حویلی کے اس حصے کی طرف بڑھی جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ وہاں ایک پرانا لکڑی کا دروازہ تھا جس پر زنگ آلود تالا لگا تھا۔ علیزے نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر ایک کمرہ تھا جو بالکل ویسے ہی سجا ہوا تھا جیسا کہ علیزے کا اپنا کمرہ ہاشمی ولا میں تھا۔ وہاں وہی کھلونے، وہی کتابیں اور وہی خوشبو تھی جو علیزے کو بچپن میں پسند تھی۔ یہ سب یہاں کیسے؟ وہ بڑبڑائی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ علیزے نے مڑ کر دیکھا تو وہی ماسی کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی بجائے خوف تھا۔ بی بی جی یہاں سے چلی جائیں، حماد صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ یہ کمرہ اس کے لیے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کس کے لیے؟ کیا حماد کی کوئی اور بہن تھی؟ علیزے نے تڑپ کر پوچھا۔ ماسی نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔
علیزے کا شک اب یقین میں بدل رہا تھا۔ حماد اسے کسی اور کے بدلے یہاں لایا تھا، یا پھر وہ جسے خود سمجھتی تھی وہ حقیقت میں کوئی اور تھی۔ دوسری طرف شہباز ہاشمی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے شہر کے سب سے خطرناک شوٹر کو بلوایا تھا۔ مجھے وہ لڑکا مراوا چاہیے۔ اور علیزے؟ شہباز رکا، اس کے چہرے پر صفاقی تھی۔ اگر وہ زندہ ملی تو ٹھیک، ورنہ اسے بھی ختم کر دینا۔ وہ اب ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے میرے گناہوں کا۔ اس کا مقصد واضح تھا۔ حماد کو ختم کر کے وہ اپنی پرانی دشمنی کا باپ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی بیٹی کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ رات کے وقت حماد حویلی واپس آئے تو وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ حماد، کیا ہوا؟ تم کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ خاموشی سے بیٹھو علیزے، تمہارے باپ کے آدمی نے اس جگہ کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے ہمیں نکلنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ گاڑی بیٹھے دور سے گولیوں کی چلنے کی آواز آئی۔ حماد نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ اس ہنگامے جب وہ علیزے کو بچانے میں مصروف تھا، گاڑی کی پچھلی نشست کے نیچے بنی تنگ جامہ کے کوئی اور بھی چھپا بیٹھا ہے۔ وہ سایہ، وہ لڑکی جو علیزے کا ہم شکل عکس تھی، بڑی خاموشی سے وہاں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز بھی انجن کے شور میں دب گئی تھی۔ حماد، کیا وہ لوگ ہمیں مار دیں گے؟ علیزے نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ حماد نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ موڑا اور دوسرے ہاتھ سے گیئر بدلا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے علیزے کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد آنکھوں میں پہلی بار علیزے نے ایک عجیب سی کھسک دیکھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا علیزے، میں نے تمہیں مرنے کے لیے اغوا نہیں کیا۔ تم میری اور اپنی چیز کی حفاظت کرنا مجھے آتا ہے۔ گاڑی کی رفتار 120 کو چھو رہی تھی۔ پیچھے آنے والی گاڑیاں آہستہ آہستہ دور ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ شہر کے پرانے اور ویران علاقے میں داخل ہو گئے۔ اچانک علیزے کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی۔ وہاں وہی سفید پوش عورت بیٹھی تھی جس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر علیزے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ حماد نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور تھکاوٹ سے ایک لمبا سانس لیا۔ تم اندر جاؤ، ماسی یہاں پہلے سے موجود ہے، میں باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ حماد نے علیزے کو چابی تھمائی اور خود گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے لڑکھڑاتے قدموں سے کوٹھی کے اندر داخل ہوئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، سوائے ایک مدھم سے بلب کے جو راہ دانی میں جل رہا تھا۔ وہ جو ہی ڈرائنگ روم میں پہنچی، اسے اپنے پیچھے کسی کی چلنے کی آہٹ آئی۔ اس بار علیزے نے ڈرنے کے بجائے ہمت جمع کی۔ اس نے ایک دم مڑ کر دیکھا، وہی سفید پوش لڑکی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ علیزے کی آواز بھر آ گئی۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ تم حماد کی کوئی چال ہو یا میرے وہم کا حصہ؟ وہ لڑکی خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ علیزے نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ جاندار تھا۔ وہ وہم نہیں تھی، وہ جیتی جاگتی انسان تھی۔ بولو، کون ہو تم؟ علیزے نے اسے جھنجھوڑا۔ اس لڑکی نے ایک گہری سسکی لی اور علی کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز لرزتی ہوئی نکلی، جیسے برسوں کی دبی ہوئی چیخ ہو۔ میں تمہاری بربادی کی گواہ ہوں علیزے، میں تمہاری جڑواں بہن ہوں، عرفہ۔ علیزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بہن؟ لیکن پاپا نے تو کہا تھا کہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ عرفہ نے تلخ ہنسی ہنسی جس میں زہر بھرا تھا۔ شہباز ہاشمی کو اولاد نہیں، وارث چاہیے تھا۔ اسے بیٹا چاہیے تھا جو اس کی سلطنت سنبھال سکے، لیکن قدرت نے اسے 2 بیٹیاں دے دی۔ وہ اس دن غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی انا کی خاطر ہم دونوں کو بانٹ دیا۔ تم خوش نصیب تھی کہ تمہیں محل ملا اور میں… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس کے آنسو اس کے سفید لباس پر گرے تھے۔ جس دن پاپا نے حماد کے والدین کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، اس دن انہوں نے صرف حماد کے خاندان کو ختم کرنا نہیں چاہا تھا، بلکہ وہ مجھ سے بھی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اغوا کاروں کے حوالے کرنے کے بجائے اس ٹوٹی ہوئی گاڑی کی پچھلی نشست پر رکھ دیا تھا جو کھائی میں گرنے والی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی اس حادثے کا حصہ بن کر ختم ہو جاؤں، تاکہ دنیا کی نظر میں ان کی صرف ایک ہی بیٹی ہو جس کی وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے دولت سمیٹ سکے۔ علیزے کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ وہ سکتے کی حالت میں اسے سن رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ عرفہ نے اپنی آستین سے آنسو صاف کیے۔ اس حادثے میں جب گاڑی کھائی میں گری تو میں ایک جھاڑی میں جا گری۔ حماد بچ گیا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا۔ مجھے ایک غریب لیکن نیک دل میاں بیوی نے اٹھا لیا۔ وہ بے اولاد تھے، انہوں نے مجھے پالا بڑا کیا، لیکن مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میرا کوئی اپنا کہیں موجود ہے۔ عرفہ نے علیزے کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ پچھلے 6 سالوں سے میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل اپنی حقیقت ڈھونڈنے میں گزار دیا۔ میں نے شہباز ہاشمی کے گھر میں نوکرانی بن کر کام کیا، میں نے ان کی فائلیں چیک کی، میں نے وہ DNA رپورٹس دیکھی جو انہوں نے چھپائی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری ایک جڑواں بہن ہے جو ریشمی لباس پہنتی ہے اور میں
جو سڑکوں کی دھول جھاڑتی ہے۔ علیزے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا عرفا؟ کیسے کرتی؟ عرفا نے تڑپ کر کہا، تم شہباز ہاشمی کی لاڈلی تھی، تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی تھی اور نفرت بھی۔ میں حماد کے پاس آئی، اسے حقیقت بتائی۔ حماد جانتا ہے کہ میں کون ہوں، ہم نے مل کر ہی منصوبہ بنایا تھا۔ حماد تمہیں اس لیے یہاں لایا کیونکہ وہ تمہیں اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جہاں تمہارا باپ تمہیں ایک سودے کی طرح بیچنے والا تھا۔ علیزے کو حماد کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جو وہ اسے کہتا تھا، تم میری ملکیت ہو، تمہارے باپ نے گناہ کیے ہے۔ اسے اب سمجھ آیا کہ حماد دراصل اسے سزا نہیں دے رہا تھا بلکہ وہ اسے اس حقیقت سے بچا رہا تھا جو اسے توڑ کر رکھ دیتی۔ علیزے، عرفا نے اسے گلے لگایا، ہمارے باپ نے ہماری ماں کو بھی دھوکہ دیا۔ وہ سمجھتی ہے کہ ان کی دوسری بیٹی پیدائش کے وقت مر گئی تھی، وہ آج بھی تمہارے لیے رو رہی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی کہ ان کا شوہر کتنا بڑا درندہ ہے۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور حماد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور ماتھے پر پسینہ۔ اسے دیکھتی عرفا ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی اور پردوں کے پیچھے چھپ گئی۔ حماد نے علیزے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا علیزے، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا؟ اس کے لہجے میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ علیزے نے نظریں اٹھا کر حماد کو دیکھا۔ اس کی نظریں اب حماد کے چہرے پر موجود زخموں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو پچھلے 15 سالوں سے انتقام کی آگ میں چل رہا تھا، وہ آج بھی اس لڑکی کی حفاظت کر رہا تھا جس کے باپ نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا حماد؟ علیزے نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ میری ایک بہن ہے، کہ میرے پاپا قاتل ہیں؟ حماد خاموش ہو گیا۔ اس نے پستول میز پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے علیزے شہباز ہاشمی، میں تمہیں وہ سچ بتا کر تمہاری نظر میں تمہارے باپ کو گرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود دیکھو کہ وہ شخص کیا ہے۔ عرفا کہاں ہے؟ علیزے نے پوچھا۔ حماد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ یہیں کہیں ہے، وہ تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حماد اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ اب سنو علیزے، کھیل اب خطرناک ہو چکا ہے۔ تمہارے باپ نے صرف شوٹرز نہیں بھیجے، اس نے پولیس کو بھی یہ بیان دیا ہے کہ میں نے تمہیں مار دیا ہے۔ وہ اب تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ تمہارا زندہ رہنا اس کے کرتوتوں کا زندہ رہنا ہے۔ علیزے کا دل لرز گیا۔ اسے اپنے باپ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ تو باپ جو اسے گڑیا کہتا تھا وہ اب اس کا خون بہانا چاہتا تھا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ علیزے نے حماد کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود حماد کا ہاتھ تھاما تھا۔ حماد نے اس کے ہاتھ کی تپش محسوس کی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اب ہم وہ کریں گے جو تمہارے باپ نے 15 سال پہلے کیا تھا۔ ہم اسے اس کی اپنی ہی جال میں پھنسائیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمت دکھانی ہوگی۔ کیا تم تیار ہو؟ علیزے نے مڑ کر دیکھا۔ عرفا پردے کے پیچھے اسے دیکھ رہی تھی اور سر ہلا کر حوصلہ دے رہی تھی۔ علیزے نے حماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تیار ہوں۔ میں اس شخص کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاؤں گی جسے میں اپنا باپ سمجھتی رہی۔ شہر کے دوسرے کونے میں شہباز ہاشمی اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ وہاں کتنی لاشیں گرتی ہیں، مجھے بس وہ فائل چاہیے جو حماد کے پاس ہے اور وہ لڑکی، اسے دفنا دو۔ میری ساکھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس بیٹی کو وہ دھبا کہہ کر مٹانا چاہتا تھا وہ اب اس کے خلاف ایک ایسا طوفان بن کر اٹھنے والی تھی جو اس کے غرور کے محل کو ملیا میٹ کر دے گا۔ حماد نے علیزے کو کمرے میں بھیجا اور خود عرفا کے ساتھ صحن میں کھڑا کچھ مشورہ کرنے لگا۔ عرفا، تم کل صبح ہاشمی ولا جاؤ گے علیزے بن کر، حماد نے دھیمی آواز میں کہا۔ عرفا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اور علیزے میرے ساتھ رہے گی؟ ہمیں شہباز کو یہ یقین دلانا ہے کہ علیزے اس کے پاس واپس آ گئی ہے تاکہ وہ اپنا اگلا قدم اٹھائے اور ہم اسے رنگ کے ہاتھوں پکڑ سکیں۔ لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کوٹھی کی بالکنی میں کھڑی علیزے ان کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک اور ہی منصوبہ چل رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی عرفا اور حماد اندر آئے، علیزے نے خاموشی سے الماری سے ایک کالی چادر نکالی اور رقبی دروازے کی طرف بڑھی۔ تم مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہو حماد، لیکن اس گناہ کا حساب مجھے خود چکتا ہوگا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں قدم بڑھا دیے۔ پاپا اب اتنے بے رحم کیسے ہو گئے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی سڑک پر بھاگ رہی تھی یہاں تک کہ وہ ہاشمی ولا کی بڑے گیٹ تک پہنچ گئی۔ گارڈز اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ شہباز ہاشمی اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے خالی نظروں سے دیوار کو گھورا تھا۔ اچانک دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سامنے مٹی اور پسینے میں لت پت علیزے کھڑی تھی۔ تم
تم یہاں کیسے آئی؟ شہباز کے لہجے میں ممتا کے بجائے خوف تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیوں پاپا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی اس درندے کے چنگل سے بچ کر آئی ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں تو میرے لیے صرف موت کا پیغام ہے۔ علیزے نے آنسو سے بھری آواز میں طنز کیا۔ علیزے، تم سمجھ نہیں رہی ہو، تم یہاں سے چلی جاؤ، میڈیا، پولیس سب برباد ہے۔ میں نے تمہیں آگ کر دی ہے۔ شہباز نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالنا چاہا۔ مجھے آگ کرنے سے پہلے اپنی اس بیٹی کا حساب دے جسے آپ نے 15 سال پہلے ایک کھائی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ علیزے نے دھاڑ کر کہا۔ شہباز کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے بتایا۔ دروازے پر حماد درانی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ عرفہ بھی تھی جو بالکل علیزے کا عکس لگ رہی تھی۔ سریہ بیگم علیزے کی ماں جو شور سن کر کمرے میں داخل ہوئی تھی، عرفہ کو دیکھ کر پتھر کی مورتی بن گئی۔ عرفہ میری بیٹی؟ سریہ بیگم کی آواز بمشکل نکلی۔ شہباز، آپ نے تو کہا تھا وہ ہسپتال میں دم توڑ گئی تھی۔ امی، میں مری نہیں تھی، مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپ کا یہ شوہر، جسے آپ ایک معزز بزنس مین سمجھتی ہیں، اس نے مجھے ایک کھلونے کی طرح حادثے کا شکار گاڑی پھینک دیا تاکہ اسے جڑواں بیٹیوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے اور وہ حماد کے خاندان کو ختم کرنے کا الزام بھی کسی اور پر ڈال سکے۔ سریہ بیگم نے تڑپ کر شہباز کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے شہباز؟ بولے، کیا آپ نے میری کھوک کو اتنی بڑی سزا دی؟ شہباز ہاشمی گھٹنوں کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کے پاس اب چھپانے کے لیے کوئی نقاب نہیں بچا تھا۔ حماد نے آگے بڑھ کر ایک فائل شہباز کے سامنے پھینکی۔ اس میں تمہارے تمام کالے کرتوتوں کے ثبوت ہے، تمہارا قتل، تمہاری دھوکہ دہی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں جیل بھجواؤں گا، لیکن عرفہ اور علیزے کے آنسو دیکھ کر میں رک گیا۔ حماد کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم نے میرا بچپن چھینا، میرے ماں باپ چھینے، لیکن میں تمہاری طرح درندہ نہیں بن سکتا۔ علیزے تمہاری بیٹی ہے اور اس کا نکاح بچپن سے مجھ سے ہوا تھا۔ میں اسے تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دے سکتا۔ سریہ بیگم کی نظریں عرفہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر بکھری بالوں کو ہٹا رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ کوئی خواب تو نہیں۔ میری عرفہ، سریہ بیگم کی آواز ایک سسکی میں بدل گئی۔ 15 سال شہباز، 15 سال میں اس قبر پر جا کر آنسو بہاتی رہی جو خالی تھی۔ میں اس بچے کے نام کے صدقے دیتی رہی جسے آپ نے جیتے جی یتیم کر دیا تھا۔ انہوں نے عرفہ کو اتنے زور سے اپنے سینے سے لگایا جیسے اسے خود کے اندر جذب کر لینا چاہتی ہو۔ عرفہ جو اب تک پتھر بنی کھڑی تھی، اپنی ماں کی خوشبو پاتی چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کے رونے لگی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے نفرت کی۔ مجھے لگا آپ نے مجھے خود اس گاڑی میں چھوڑا تھا، مجھے لگا آپ کو صرف علیزے پیاری تھی۔ عرفہ کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ سریہ بیگم نے تڑپ کر عرفہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے بھرا۔ نہیں میری جان، ماں تو اپنی اولاد کو کانٹا چبھنے پر بھی تڑپ اٹھتی ہے۔ میں تمہیں موت کے منہ میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ کاش میں اس دن تمہارے پاپا پر اعتبار نہ کرتی۔ دوسری طرف علیزے جو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھی تھی، اس نے شہباز ہاشمی کے کپکپاتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ شہباز ہاشمی کی آنکھیں جو کبھی غرور سے چمکتی تھی، اب آنسوؤں سے دھندلا چکی تھی۔ علیزے، مجھے معاف مت کرنا بیٹا، شہباز نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہارا نکاح حماد سے صرف اس لیے کیا تھا کہ اس کے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر سکوں، اور جب میرا مقصد پورا نہ ہوا تو میں نے اسے مٹانے کی کوشش کی۔ میں نے تم سے تمہارا بچپن چھینا، تمہیں ایک جھوٹی شناخت دی، اور آج میں نے تمہیں گولی مارنے کا حکم دے دیا تھا۔ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں نا۔ علیزے نے روتے ہوئے اپنے باپ کے گھٹنوں پر سرک دیا۔ پاپا، گناہ جتنا بھی بڑا ہو، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آپ نے ہمیں بانٹا، لیکن قدرت نے ہمیں پھر سے ایک کر دیا۔ آپ نے حماد کو مٹانا چاہا، لیکن وہی حماد آج آپ کی بیٹی کا محافظ بن کر کھڑا ہے۔ حماد جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسے اپنے والدین کی یاد آئی، لیکن جب اس نے عرفہ اور علیزے کو اپنی ماں کے گلے لگے دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے انتقام کی آنکھ ٹھنڈی ہو کر سکون میں بدل گئی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور شہباز ہاشمی کے سامنے جھک گیا۔ شہباز صاحب، میں نے آپ سے نفرت میں اپنی زندگی کے 15 سال گزار دیے۔ میں آپ کو برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن علیزے کی معصومیت نے مجھے روک دیا۔ آج سے درانی اور ہاشمی خاندان کی دشمنی ختم۔ میں آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی سزا یہ ندامت ہے جو آپ کو تڑپا رہی ہے۔ شہباز ہاشمی نے حماد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے سے لگا لیا۔
حماد تم میرے بیٹے سے بڑھ کر ہو، میں نے تمہارا گھر اجاڑا تھا لیکن تم نے میرا گھر بچا لیا۔ کمرے میں موجود ہر آنکھ اشکبار تھی۔ عرفہ نے ایک ہاتھ سے اپنی ماں کو تھاما اور دوسرا ہاتھ علیزی کی طرف بڑھایا۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ماں کے گرد حصار بنا لیا۔ سریہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اجڑی ہوئی گود بھر دی۔ آج میری دونوں بیٹیاں میرے پاس ہیں۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ ہاشمی ولا میں اب صف ماتم نہیں بلکہ خوشیوں کی شہنائیاں بج رہی تھی۔ شہباز ہاشمی نے اپنی تمام جائیداد دونوں بیٹیوں کے نام کر دی تھی اور وہ اب ایک بدلوی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ایک یتیم خانہ قائم کیا تھا۔ آج علیزے اور حماد کے نکاح کی باقاعدہ تقریب تھی۔ علیزے سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عرفہ جو اب اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی علیزے کا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو علیزے، عرفہ نے مسکرا کر کہا۔ اور تم کب دلہن بنو گی؟ علیزے نے شرارت سے پوچھا۔ عرفہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں حماد کا دوست اور بزنس پارٹنر حمزہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید بہت جلد، عرفہ نے شرما کر جواب دیا۔ حماد کمرے میں داخل ہوا تو سب سہیلیوں نے راستہ دے دیا۔ وہ علیزے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی سرد مہری اب کہیں نہیں تھی، صرف سکون اور محبت تھی۔ علیزے درانی، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں قید کر کے رکھوں گا؟ حماد نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ علیزے نے مسکرا کر حماد کا ہاتھ تھام لیا۔ اس قید میں جو سکون ہے وہ آزادی میں کہاں؟ آپ نے مجھے صرف اغوا نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے مجھ سے ملوایا، میری بہن سے ملوایا۔ حماد نے علیزے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے 15 سال تمہارا انتظار کیا علیزے، اس دن سے جب تم 5 سال کی تھی اور میں نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا۔ اب یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ سریہ بیگم اور شہباز ہاشمی دروازے پر کھڑے اپنی دونوں بیٹیوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ رہے تھے۔ شہباز نے سریہ کا ہاتھ تھاما۔ آج میں واقعی ایک امیر انسان ہوں سریہ، کیونکہ میرے پاس میری بیٹیوں کی خوشیاں ہیں۔ بارش کے بعد کی دھوپ پورے صحن میں پھیل چکی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ ہر تاریک رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ انتقام کی آنکھ بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ محبت اور معاف کے پھول کھل چکے تھے۔ نکاح خواہ نے جب شہباز ہاشمی کی موجودگی میں نکاح کے کلمات پڑھانا شروع کیے تو پورے مجمع پر ایک سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ علیزے شہباز ہاشمی بنت شہباز ہاشمی، کیا آپ کو حماد درانی ولد اسد درانی کے ساتھ یہ نکاح حق مہر مبلغ 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت قبول ہے؟ علیزے کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں پردے کی دوسری طرف حماد بیٹھا تھا۔ وہی حماد جو کبھی اس کے لیے خوف کی علامت تھا، آج اس کا مان، اس کا محافظ اور اس کی کل کائنات بن چکا تھا۔ علیزے کی نظریں اپنے باپ سے ٹکرائی، جن کی آنکھوں میں ندامت اور محبت کے آنسو تھے۔ علیزے نے کانپتی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار ان الفاظ کی تکرار کے بعد جب حماد کی طرف سے بھی قبول ہے کی آواز آئی تو فضا مبارک ہو گئی اور مبارکبادوں کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ شہباز ہاشمی نے آگے بڑھ کر حماد کو گلے لگا لیا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم کر دیں۔ حماد جب علیزے کے پاس آیا تو اس نے خاموشی سے ایک انگوٹھی علیزے کی انگلی میں پہنائی۔ میں نے کہا تھا نا علیزے کہ تم میری ملکیت ہو، آج سے تم میری روح کا حصہ ہو۔ حماد نے صرف اس کے سننے کے لیے سرگوشی کی۔ علیزے نے مسکرا کر اپنی بہن عرفہ کا ہاتھ تھام لیا۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کے تمام بکھرے ہوئے مہرے اپنی صحیح جگہ پر آ چکے ہیں۔ اندھیرا چھٹ چکا تھا اور ایک نئی روشنی زندگی کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا۔ حماد درانی کے پاس انتقام کی پوری طاقت تھی۔ وہ چاہتا تھا اور وہ چاہتا تو شہباز ہاشمی کو برباد کر سکتا تھا، لیکن اس نے معافی کا راستہ چنا۔ یہ سبق ملتا ہے کہ بدلے لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن معاف کر دینے سے نسلوں کے زخم بھر جاتے ہیں اور دل کو حقیقی اطمینان ملتا ہے۔
عرفہ اور حماد نے 15 سال تک دکھ، تنہائی اور اندھیرے کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ رات جتنی بھی کالی اور طویل کیوں نہ ہو، صبح کی پہلی کرن اسے ختم کر کے ہی دم لیتی ہے۔ شہباز ہاشمی کا کردار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے بھاگ نہیں سکتا۔ جو کانٹے ہم دوسروں کی راہ میں بچھاتے ہیں، ایک دن وہی ہماری اپنی راہ کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن اپنے کیے کا بوجھ انسان کو خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔